دیکھیں ذرا توجہ سے سن لیں. گزارش کرتا ہوں یہ جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہیں اگر قریب آ جائیں تو ان کی مہربانی ہو جائے گی. دوری رہیں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر اگر میری گزارش میری ریکویسٹ مان لیں، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بغیر ٹوپی والے لوگ ہیں وہ میری محفل میں تو ضرور آیا کریں، چونکہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو آج بغیر ٹوپی کے بیٹھا ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ ٹوپی کے ساتھ بھی بیٹھے گا. اسلام دھارا 144 نہیں ہے جو کسی پہ بھی لاگو کر دو. یہ باتیں ذرا محبت سے ہی آگے بڑھتی ہیں، ہے نا. آپ ذرا کرسیاں اپنی آگے کر لیجئے، مہربانی ہوگی آپ کی. تو ایسا آگے بڑھنے کے مزاج بنائیے. جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ اسے ہی آگے بڑھاتا ہے، اور جو دوسروں کھینچتا ہے وہ خود بھی رہ جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو اگر میں کسی کو دباؤں گا نا، ایسے دیکھو دباؤں گا نا تو میں خود بھی دب جاؤں گا، اور اگر میں کسی کو اٹھاؤں گا دباتی دنیا ہے. سیکھنا ہے تو اٹھانا سیکھیں. تو وہ جو چند لڑکے ہمارے بیٹھے موٹر سائیکل والے، اگر گزارش ہے بھائی تم آپ لوگوں کے چہرے دیکھنے سے محروم ہوں، دیدار نہیں کر پا رہا ہوں آپ لوگوں کا. آپ سب میرے سر کے تاج ہو، حضور کی امت کے لوگ ہو. اگر میری بات بچوں تمہیں بری نہ لگے تو قریب آ جاؤ. میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، کچھ تھوڑی دیر میری باتیں سن لو. میری نالائق کی چیخ نہ لگے تو پھر چلے جانا. آ جائے مہربانی کریں. میرے بارے میں جو تعریفیں ہو رہی ہیں جو کی گئی ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم مجھے اس لائق بنائے جیسے کہ میری تعریف ہوئی ہے، ورنہ میں تو کسی لائق بھی نہیں ہوں. اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیں بزرگوں کی طریقے تھوڑے الگ ہوتے ہیں نا جی، دنیا والوں کے طریقے الگ ہوتے ہیں. ایک بات اور بتاؤں، حضور نے فرمایا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کی خود کی ذات کو اس کی معلومات درست نہ کر سکے. میری بات دیکھیں، ادھر توجہ کریں، غور کریں. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کی باتیں تھوڑی الگ ہوتی ہیں. تو شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ تو رو دیے. حضور میں نے دل دکھا دیا آپ کا. رونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تو یہ پوچھا کیا حال ہے. ہم سے کوئی پوچھ لے او یار بس ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بس موسم بڑا خراب ہو رہا ہے، گرمی بڑی ہو رہی ہے اور پھر بارش بھی نہیں ہوئی ہے. یار آپ بتائیں آپ کون ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ بندے ہیں نا تو بندے بن کے رہیں. موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے، ہوا پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے. ہوا ایک مرتبہ تیز چل رہی تھی تو کسی صحابی نے کہا یہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، خاموش، یہ ہوا خود نہیں چلتی ہے، اسے میرا پروردگار چلاتا ہے تو چلتی ہے. اللہ بے شک بے شک. واہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ بے شک بے شک. آپ کافی لوگ ہیں، میری بخشش کے لیے تو کافی ہیں. اس بچے کا نام کیا ہے جس کا یہ عقیقہ ہے؟ انس. ایک صحابی رسول کے اوپر نام ہے، حضرت انس بن مالک. ان کے مزار پہ میری حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ، سبحان. یہ بصرہ میں ان کا مزار ہے اور 10 سال ان کے حضور کے ساتھ گزرے ہیں. یعنی نوکری کی ہے انہوں نے حضور کی. کہتے میں 10 سال حضور کا نوکر رہا، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے 10 سال میں ایک دن بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نوکر ہوں. واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. واہ. کہتے حضور نے میری اتنی خدمت نہیں کی، میں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنا کرم حضور نے مجھ پہ کر دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ، کیا بات، جتنا کرم حضور نے مجھ پہ کر دیا. بے شک. تو جب شیخ سعدی سے پوچھا بھائی حال کیا ہے، تو اب اپنا حال دیکھیں اور بزرگوں کے حال دیکھیں. کہا کیا حال ہے؟ تو رو دیے. تو حضور کوئی دل دکھ گیا بات سے میری؟ فرمایا بات یہ ہے تم نے پوچھا کیا حال ہے اور میں بتاتا ہوں کہ میرے دانت ٹوٹ گئے
اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے میں آج تک اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آیا. کیا حال بتاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. بے مقصد ہمیں پیدا نہیں کیا گیا. ہمارے خالق اور مالک نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پرکھنے کے لیے پیدا کر رہا ہوں تاکہ تم پرکھے جاؤ. دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لینا. اگر سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, ہے نا. تو میں نے تقریر تو میں نے کرنی ہے ہی انشاءاللہ. اگر آپ لوگ ذرا تھوڑا ہلکا بول رہے ہیں, دیکھیں ہلکے کوئی بولتا ہے نا تو پھر ہمت نہیں ہوتی بولنے کی. جب کوئی سبحان اللہ زور سے کہتا ہے تو لگتا ہے یہ آدمی سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سننے والے کے کان بولنے والے کی زبان کو تیز کر. واہ. سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں. جی ویسے آپ کے پاس نیکیاں کچھ زیادہ ہی ہوں گی, میرے پاس بڑی کم ہے. جی جی. آپ سبحان اللہ کہتے رہیں, جب زیادہ آپ کو لگے تو مجھے دیتے رہیں. کہتے رہے یا اللہ یہ جو سامنے بیٹھا نا اس میں دے رہے ہیں ہم اپنی نیکیاں, مگر کہیں گے, ہے نا, روکے نہ کہنا. حضور کی محفل میں آپ تو انسان ہیں, اور حضور کی محفل میں جانور بولتے ہیں. واہ واہ واہ. آپ غور کریں, ایک آدمی نا, آپ گاؤں کے انسان ہیں, میں بھی گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں, تو بیل جو ہے نا, یہ علماء نے لکھا ہے یہ کام کے لیے بنایا گیا ہے, سواری کے لیے نہیں بنایا گیا. بیل تو وہ ایک صاحب ہے مدینے میں, وہ بیل پہ بیٹھ گئے. اب سارے انتظام ہو چکے, میں نے بھی پانی نہیں پینا, پینا کسی اور کو بھی نہیں. آپ بیٹھے آرام سے, آپ ادھر آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی, کیا نام ہے؟ آسم. آپ بیٹھے ہیں آرام سے, بیٹھے تشریف رکھیں. اب آپ پانی نہ پلائیں, اب میں انہیں حضور کی محبت کے جام پلاؤں گا. بیٹھے, پانی تو کہیں بھی مل جائے گا بھائی. کبھی کبھی پیاسے رہ کے امام حسین کو یاد کیا کرو, اور پھر کبھی کبھی پانی پی کے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا کرو. بے شک بے شک. سبحان جو کریں, میری بات غور کریں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ بیل پہ بیٹھ گیا. اب بیل کو چلانے لگا سواری کی جگہ, بیل نہیں چلا. اس نے اسے مارا, پھر بھی نہیں چلا. اس نے اسے زور سے مارا. آپ کو پتا ہوگا پہلے بیل کو نا وہ ایک چوبا لگا کے اسے آر کہتے تھے, ایسی کوئی نشانی ان کے پاس بھی تھی. اس نے اس کے کئی مارے زور سے, مگر وہ نہیں چلا. اور پلٹ کے اس نے دیکھا, اور بیل نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, اللہ نے مجھے بنایا کام کے لیے, تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے, سواری کی جگہ استعمال کرنا چاہتا ہے. اسے حیرت ہوئی اس بدو کو, کہ لگا حیرت ہے کہ بیل جو ہے نا وہ انسان کی باتیں کرتا ہے انسان کی طرح. تو بیل نے پلٹ کے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بولتا ہے, اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں. تو انسان ہو گیا. مائک بہت اچھا ہے آپ کا, میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے, مائک تو آپ کا بہت اچھا ہے. اچھا آپ کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ اس وقت اپنے گھر نہیں بیٹھے, جنت میں بیٹھے ہیں, جنت کی کیاری میں بیٹھے ہے نا. ایک حدیث سننا, ایک حدیث سننا پوری رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. علم کی وہ شان ہے. جب ہمارے رب نے, ہمارے پروردگار نے جب اسلام کی شروعات کی, یعنی جب اسلام جو ہے نا یہ شروع تو پہلے سے ہو چکا تھا, تو یہ اس کے جو حضور نے اسے شروع کیا نا, تو جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو نہ زکوٰۃ کے حکام نازل فرمائے, نہ نماز کے حکام نازل فرمائے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ تم پڑھو, اقرا. پہلا لفظ جب تم پڑھو گے تو سب سمجھ جاؤ گے, علم سیکھو. تو میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اے بھائی ٹوپی والے بھائی مہربانی کریں, میں فارغ نہیں ہوں, باخدا بتا رہا ہوں, میں مصروف انسان ہوں ابھی تک, صحیح بتا رہا ہوں, مجھے وقت نہیں ہے, صحیح بتا رہا ہوں, حالانکہ میری اوقات کوئی نہیں, مگر غوث پاک نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے تو وقت نہیں مجھے. آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں, مجھے چھوڑ کے جانے کا افسوس ہو جائے گا, ہے نا. میں چھوڑ کے جانے والا, میں خادم ہوں, خادم جب خدمت کرنے آئے تو سن لیا کریں بھئی. اگر جھاڑو لگانے والا جھاڑو لگانے آیا ہے تو کوڑا اسے ہٹانے دو نا تھوڑی دیر, کیوں بار بار جو ہے وہ اٹھ کے جا رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟